السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، یہ جو کلپ آئی ہے یہ ہم سب کے لیے جو ہے سنیں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے اور پورا سنیں گے تو انشاءاللہ ہماری اس دعوت کے کام کے اوپر جو زنگ لگ گیا ہے، جس کی بری نظر لگ گئی ہے، انشاءاللہ اتنا کام ہونے کے باوجود بھی آج ہم جو فیل ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں، ہمارے کام کے اندر ترقی نہیں ہوتی۔ حضرت نے پوری بات اس کے اندر بتائی۔ خیر، حضرت کی تو بات آ گئی، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے دعوت کے کام سے بہت محبت ہے، لیکن میں اپنے آنکھوں سے دیکھا، میری 65 سال کی عمر ہو گئی اور کوئی نہ میں عالم کوئی بڑا ہوں، لیکن اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کی باتیں سن کر میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں کچھ کہوں، اور اس لیے کہتا ہوں کہ دعوت ہے بھائی، کہنا اچھی بات، کہنا ایک دعوت کا کام ہے۔ اللہ میرے شر سے امت کی حفاظت فرمائے اور امت کے شر سے میری حفاظت فرمائے، اور ایک دوسرے کے خیر سے اللہ جو ہے دونوں کو مستفید فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کلپ آئی ہے اس کے اوپر ہم غور کریں کہ میں اس کے اندر تو شامل نہیں ہوں۔ اللہ والوں نے جو قربانیاں اٹھائی ہیں، جو حضرت نے بات کی، شیخ ولی نے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وہاں ایک بنیا مہمان ہو کر آیا تھا، کھانا کھلایا، سب کچھ کیا، اور رات کو جب وہ سو گیا تو حضرت اس کا پیر دبا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو ثواب کی ضرورت تھی۔ دوسری بات، مولانا حنیف صاحب کھروڑی کی بات ہے کہ جب ہم لوگ مولانا فضل کریم بھائی کے ساتھ جماعت کے اندر گئے تھے، فضل کریم بھائی کہ جن کی قربانیاں تھیں، کتنی قربانیاں تھیں ان کی، کہ مولانا فضل کریم بھائی جو ہے ایک مرتبہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عرب کی ایک جماعت آئی تھی، اور اس وقت حضرت جی نے فرمایا تھا کہ دیکھو فضل کریم، تمہیں خدمت کرنا، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا۔ وہ جانتے تھے کہ عرب لوگ زبردستی بٹھائیں گے، تو فضل کریم بیچاری خدمت کر رہے تھے کہ عرب نے ہاتھ پکڑ کے ان کو بٹھا دیا۔ پہلا لقمہ تھا، ابھی لقمہ منہ میں لے جا رہے، اور حضرت جی اچانک آ گئے مولانا یوسف صاحب، اور آ کر اتنی زور سے ڈانٹا تھا کہ فضل کریم، ہم نے تمہیں کھانے کے لیے نہیں رکھا، خدمت کے لیے رکھا ہے۔ ایسا لقمہ ہاتھ سے نیچے رکھا اور عرب سے معذوری چاہ کر اٹھ گئے کہ مجھے تھوڑا کام ہے۔ چہرے کے اوپر بل بھی نہیں آیا تھا، اور خدمت کی، اور خدمت کرنے کے بعد سارے ساتھی بکھر گئے۔ اس کے بعد حضرت جی کے روم کے سامنے سے گزر رہے تھے تو حضرت جی نے ان کو بلایا، اور بلانے کے ساتھ فوراً معانقہ کیا اور ان کو دعا دی، اللہ تمہیں کامیاب کرے فتح۔ انہوں نے ایسے ڈانٹ ٹپڑے اور قربانیاں دی۔ وہی فضل کریم بھائی علماء کرام کی جماعت لے کر، طالب علموں کی جماعت لے کر، جس کے اندر مولانا حنیف صاحب کھروڑی اور بہت سے لوگ تھے علماء کرام، مولانا حنیف صاحب فرماتے ہیں کہ جب تعلیم میں بیٹھتے ہیں تو کوئی ساتھی بولتا ہے کہ ہم طالب علم جو ہوتے ہیں علماء کرام، ہمارے اندر بہانے زیادہ آتے ہیں، شیطان زیادہ ہڈی ڈالتا ہے، پہ پیشاب، تو بولتے کوئی پیشاب کا کہتا ہے تو کہتے ہٹ یہاں پیشاب کر، چل اجازت نہیں ملے۔ لیکن وہی اکابری جب تعلیم ختم ہو جاتی تھی، اپنے ہاتھ سے کھانا بناتے، ناشتہ کھلاتے، اور جب سو جاتے تو ان کے لیے دعا کرتے، اللہ ان سب کو تو ولی بنا دے، یا اللہ ان سب کو تو ولی بنا دے۔ آج ان کا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی بہت سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب مولانا منظور نعمانی، مولانا ادریس صاحب کاندلوی اور بڑے بڑے علماء کرام کی جماعت لے کر 30 کلومیٹر چل کر گئے تھے، جب بستی کے اندر پہنچے، رات کا سناٹا تھا، مسجد کے اندر گئے، سارے ساتھی کو فٹافٹ کھانا کھلا کر سلا دیا، بولا سو جاؤ، کچھ نہیں کرنا، سو جاؤ، سب ساتھی سو گئے، اور حضرت جو خدمت میں لگ گئی اور سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آج یہی نتیجہ ہے، اور آج ہم ہمارے اوپر سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم بزرگ تو نہیں بن گئے کبھی؟ ایسا نہ ہو کہ آج ہم دیکھتے ہیں بھائی، اور ہم آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ آج ہماری اجتماعوں کے اندر بد نظری کب سے لگی؟ جب ہمارا مجمع خصوصی پنڈالوں کے اندر نماز پڑھنے لگا، بادام اور پستے کھانے لگا، ہماری نمازیں الگ ہونے لگی، یہاں تک کہ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے لیے چلنا مشکل ہو گیا، ہمارے لیے کرنا مشکل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی، وہ بھی اللہ کے راستے میں جاتے تھے، اور راستے کے اندر ایک جگہ سفر ہے، اور سفر کے اندر قیام کیا ہے، تو وہاں سب کام تقسیم ہو رہا ہے۔ بولو بھائی یہ کون کرے گا، یہ بکرے کون ذبح کرے گا، اس کی بوٹیاں کون کرے گا، چمڑا کون اتارے گا، کون پکائے گا، سب کی باری سب کے حصے میں آ گئی۔ تو لاسٹ میں فرمایا کہ محمد بن عبداللہ، اللہ کا نبی جو ہے، اس کا کام ہے ایندھنیں جمع کرنا، لکڑی لانا، یہ اپنی جواب داری لے رہی، اور سب مل کے کر رہے ہیں۔ اور آج ہماری کیا حالت ہو گئی ہے بھائی؟ ہماری نمازیں، ہمارے بڑے بڑے اجتماعوں کے اندر جماعتیں چھوٹنے لگیں، بادام پستوں کے اندر ہم لگ گئے، اور ہم الگ الگ گاڑیوں کے اندر سفر کرنے لگے، یہاں تک کہ
ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم کو ایک جگہ جانا ہے، سب کو مل جل کر جانا ہے، لیکن ہر ایک کی گاڑی الگ الگ، ہر ایک کی گاڑی الگ۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں بھائی، یہ تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ تنقید کے نظریہ، تنقید کا یہ حالات میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے میرے گاؤں کے اندر۔ ہمارے گاؤں کے اندر ایک بہت بڑے حدیث کی کتاب پڑھانے والے اور ایک بہت بڑے عالم جو چھوٹے موٹے اجتماع کے اندر بیان کرنے والے، اکابرین کے ساتھ رہنے والے، لیکن میں نے اپنے آنکھوں سے سنا ہے اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، دیکھا ہے کہ وہ تنقید کر رہے تھے ممبر کے اوپر، ان کے اوپر ایسے حالات آئے ہیں کہ اسی حالت کے اندر جو ہے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے کہ ان کے اوپر آتنکواد کا کیس لگ گیا تھا، مقدمہ درج ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے خیر فرمایا کہ اللہ نے حفاظت فرمائی، مطلب جال کے سیلوں کے پیچھے ہوتے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بھائی۔ بربادی ہو رہی ہے ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے خاص کر کے ہماری مومن برادروں کے اندر۔ ایک تو مولانا ابراہیم صاحب کی باتیں ہیں، اس کے اندر دیکھو آپ، غلو جب آ جاتا ہے نا، غلو کہ جس کے اندر بربادی ہوتی ہے۔ عقیدت جو ہوتی ہے نا، عقیدت شریعت کے ماتحت عقیدت رہے گی تو ہم کامیاب رہیں گے، اور عقیدت اگر شریعت کے اوپر چلی گئی تو ہم ناکام ہو جائیں۔ اس لیے ہم سب کو مل کر فکر کرنا ہے، اور ہمارے اس کام کو جو ہے پھر سے چمکانا ہے کہ چپے چپکے اندر جیسے پہلے کام ہوتا تھا ایسے ہمیں کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے۔ آج ہم بہت مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ہماری اس مصیبت کو دور فرما دے، ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمانے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔